یہ مجھے لگتا ہے کہ غلط بات ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں. ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم کسی کے عیب جانے بغیر اس کے اوپر عیب لگائیں؟ ہم کسی کے بارے میں بلا وجہ یہ کہہ دیں کہ یہ تو جہنمی ہے. ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ اللہ جب کسی سے خفا ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. نہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے والا میرا پروردگار ہے. اگر واقعی اللہ اس بات سے خفا ہو جائے اور بندوں سے سجدوں کا جو حکم دیا ہے وہ سجدوں کا حکم چھین لے تو پھر تو فرشتے ہی بچیں گے اللہ کی عبادت کے لیے. پھر کون بچے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. اس سے ڈریے ضرور لیکن محبت کیجئے، دوستی کیجئے. اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھیے، تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھیے تو تمام واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، عام آدمی، سڑک پہ کہیں جا رہا تھا تو اس کی نظر پڑی تو بڑے بڑے ریت کے پہاڑ جیسے ٹیلے جیسے دکھ رہے تھے. بے ارادہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ریت کے جو پہاڑ ہیں اس کی جگہ یہ آٹے کے پہاڑ ہوتے اور میرے ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں سب بانٹ دیتا. دل میں سوچا اس نے اتنی بات اور آگے بڑھ گیا. کچھ دور چلا تو دیکھا سامنے سے موسیٰ علیہ السلام چلے آ رہے ہیں. سلام دعا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو گھر سے آ رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو کوہ طور سے آ رہے ہیں، وہاں تمہارا ذکر ہو رہا تھا. وہ چونک گیا، میرا ذکر؟ کہا ہاں، وہاں فرشتے کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی نے تو آج بہت بڑا صدقہ کیا، اونچے اونچے ریت کے پہاڑوں کے برابر آٹا تھا اس کے پاس اور اس نے بانٹ دیا. تو یہ کہنے لگا حضور میں نے یہ بات تو دل میں سوچی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کرنے کے بارے میں جب سوچو تو اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ اونچے اونچے ریت کے پہاڑوں کے برابر کا صدقہ تمہارے نام پہ لکھا ہوا ہے. جس کا رب اتنا رحیم ہو، جس کا رب اتنا کریم ہو، وہ اس طریقے سے ڈرے گا. ایک واقعہ آتا ہے، حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور اس نے بچے کو بیٹھایا. پرانے زمانے میں آنگن میں ہی مٹی کے چولہے ہوا کرتے تھے. تو اس نے لکڑیاں رکھی، اس میں آگ جلائی، بچے کو کنارے بیٹھا دیا اور آگ کو جلانے کی کوشش کی کھانا پکانے کے لیے. کچھ دیر کے بعد جب آگ جل اٹھی، بھڑکنے لگے، شعلے بھڑکنے لگے، تو جلدی سے سب سے پہلے اس نے بچے کو اٹھا کے اور دور کیا کہ کہیں بچے کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس کے بعد وہی عورت 2-3 دن کے بعد ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں. تو اس نے کہا میری ماں باپ آپ پہ قربان، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، ان کو نئے راستے، ان کے صحیح راستے پہ لانے کے لیے، ان کی اصلاح کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ تو کہا بالکل صحیح ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکی تو اللہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہاں سے یہ پتہ چلا. ہمارے کانپور میں ہماری ایک بہن کہہ لیجئے، ترنم کانپوری صاحبہ ہیں، ان کا ایک شعر مجھے بہت بہت یاد آتا ہے. اے خطا پوشے دو عالم، یہ حقیقت ہے کہ اے خطا پوشے دو عالم، یہ حقیقت ہے کہ ہم تیری رحمت کے بھروسے پر خطا کرتے رہے. اے اللہ، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے مگر ہو جاتا ہے، خطا نہیں کرنا چاہتے ہو جاتا ہے، ہم گمراہی کے راستے پہ نہیں جانا چاہتے مگر پتہ نہیں کیسے شیطان بہکا دیتا ہے، ہو جاتا ہے. مولا برے کاموں سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے، نیک راستوں پہ چلنے والا بنا دے. ایسی توفیق دے پروردگار کہ سجدے تیری محبت میں ہوں، نماز کی نیت بندھے تو دل میں وہ یقین ہو کہ جو ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ اس طرح سے نماز پڑھو کہ جیسے تم اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو آپ نے فرمایا تب یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دونوں صورتوں میں اللہ سے ملاقات ہے. تو مولا نماز کی جب نیت بندھے تو دل میں یہ یقین ہو کہ تجھے دیکھنے کی کوشش ہے اور نہیں دیکھ پائے تو پھر یہ یقین ہو کہ تو دیکھ رہا ہے. برے کاموں سے بچا لے، نیک راستوں پہ چلنے والا بنا دے. پروردگار اپنا فضل فرما دے. ہمیں چھوڑنا نہیں مولا، ہمیں چھوڑنا نہیں، بکھرنے کے لیے، بھٹکنے کے لیے چھوڑنا نہیں. آزمائشوں کے بھی لائق نہیں، امتحانوں کے بھی لائق نہیں ہے. تو معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. معاف کر. السلام علیکم.